الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز گستاخ صحابہ کرام کا انجام اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العزت تو مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کو حق بات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کریں. اگلی صف میں بہت ساری جگہ خالی ہے، اس کو پہلے مکمل کریں. سامنے آ جائیں، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، چاہے نماز میں ہو چاہے خطبے کے لیے ہو، تاکہ بعد میں آنے والے مصلیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور ان کو پریشانی نہ ہو. جزاکم اللہ خیرا. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو، تم بھی اگر اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم اعراض کرو گے تو پھر یہ نہایت ہی غلط کام ہے، ٹیڑھا کام ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا.
کہ صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے دلیل بنایا کہ لوگوں، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ۔ وہ جیسے ایمان لے آئے اس طریقے سے تم ایمان لے آؤ۔ اگر تم نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور اپنے من سے اپنے طور پر عمل کیا تو تم کبھی کامیاب اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے معیار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اور اس راستے کی پیروی کرتا ہے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس ہدایت واضح ہو چکی۔ مومنین سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے ایماندار صحابہ کرام ہی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے، کسی اور کے طریقے کو اپناتا ہے، نولی، تو ہم بھی اس کو اس راستے پر لگا دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر ان کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کے مقام کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کیے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، چاہے وہ صحابی مہاجر ہو یا وہ صحابی انصاری ہو، اور ان کے بعد جنہوں نے ان کے راستے پر احسان کے ساتھ عمل کیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ مہاجر صحابی سے بھی راضی ہے، اللہ تعالیٰ انصاری صحابی سے بھی راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں تک، قیامت تک جتنے لوگ آئیں کہ ان کے راستے پر احسان کے ساتھ عمل کریں گے، ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا، اور وہ جنت کیسی ہے؟ تحتها الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درخت کے نیچے اللہ کے نبی سے بیعت کرنے والے صحابہ کرام سے راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی صحابہ کرام سے، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے گواہ بنا دیا اور کہا کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، وہ لوگ کفار پر سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ نماز میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں، یعنی نمازی ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے وہ لوگ، وہ صحابہ کرام اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص ہم اور آپ جیسا اس دنیا میں
ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ان کے تعلق سے برا بھلا کہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو صحابہ کرام کے تعلق سے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ وہ انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی، نبی کی صحبت میسر نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اللہ نے ان کو صحابی بنا کر نبی کا ساتھی بنایا۔ یہ مقام ہم کو حاصل نہیں۔ وہ بھی انسان ہماری طرح ہیں، لیکن اللہ نے ان کا یہ مقام رکھا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے تعلق سے اگر ہم اپنی زبان کو کھولیں، اگر ہم اپنی زبان سے ان کے تعلق سے غلط بیانی کریں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ انسان تھے، غلطی ہوئی، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی ایک صحابی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، یا میں حضرت عثمان سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ تمام صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں، چاہے وہ صحابی بچہ ہو، چاہے وہ صحابی نوجوان ہو، چاہے وہ صحابی بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے، کوششیں کیے، محنت کیے، ان سب کے تعلق سے بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے، تمام صحابہ کرام کے تعلق سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، بہترین مقام ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی شان میں غلط بیانی کرے، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے درمیان آپس میں ہونے والی اجتہادی جو غلطیاں ہو سکتی ہیں ان کو بیان کر کے اپنی واہ واہی چاہے، لوگوں سے واہ واہی لوٹنا چاہے، اسلام کے دشمنوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے یا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بیانی کرتا ہے، ان کے اوپر الزام لگاتا ہے، ان کے اوپر تہمتیں باندھتا ہے، ان کا نام غلط بیانی سے لیتا ہے، ان کی عزت، ان کا نام احترام سے نہیں لیتا، ان کو غلط بیانی سے، غلط صفات سے ان کا نام لیتا ہے، تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے وہ اپنے انجام کے تعلق سے سوچے کہ اللہ رب العالمین اس کا انجام کیسے کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگو صحابہ کرام کو گالی نہ دو۔ لا تسبوا اصحابی، صحابہ کرام کو، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو گے تو انہوں نے، صحابہ کرام نے جو آدھا کلو، 1 کلو کے برابر اللہ کے راستے میں جو یا گیہوں خرچ کیا ہے، اس مقام کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جانتے ہیں احد پہاڑ مدینے میں ہے، جہاں پر اسلام اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا وزن کتنا ہوگا آپ تصور کریں کہ اتنا عظیم و شان پہاڑ، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ان کے صحابہ کرام کے کیے ہوئے صدقے کو، صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دی ہیں، جو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ان کے کیے ہوئے 1 کلو یا آدھا کلو جو کے برابر بھی صدقہ انہوں نے جو کیا ہے، اس مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے اوپر تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں کتنی مخلوق ہو سکتی ہے، کتنی مخلوق ہو سکتی ہے؟ انسانوں کو چھوڑ دیں، انسان جو ہے 7 ارب کے قریب ہیں، انسانوں کے علاوہ جنات ہیں،
انسانوں کے علاوہ کیڑے مکوڑے ہیں، انسانوں کے علاوہ فرشتے ہیں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، انسانوں کے علاوہ پتھر ہے، درخت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ کو گالی دے گا، جو شخص میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا، ان کا نام برا بھلا ان کے اوپر الزام لگائے گا، ان کے اوپر بہتان تراشی کرے گا، ایسے شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی دھتکار ہے، اور وہ اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر ہم صحابی پر الزام لگاتے ہیں، صحابی کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں، صحابی کی گستاخی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ صرف گستاخی صحابی کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہوگی، پھر اللہ رب العالمین کی گستاخی ہوگی۔ کیسے؟ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ اگر ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان کا رزلٹ اگر اچھا نہ آئے پڑھائی کے بعد، ایگزام دینے کے بعد، تو کیا کہتے ہیں کہ تمہارے اسکول میں ٹیچر کیسے ہیں، کہ تم کو کیسے پڑھایا انہوں نے، تم کو کیسے پڑھایا انہوں نے، کہ تم جو فیل ہو گئے، یا تم جو ہے تم سمجھتے نہیں ہو، تم کس انداز سے پڑھائی کر رہے ہو، محنت نہیں کرتے ہو۔ صحابی اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحابی اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر کوئی شخص صحابی پر الزام لگاتا ہے، صحابی کو غلط بیانی کہتا ہے، غلط سلط کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ شخص صرف صحابی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے صحابی کی تربیت غلط انداز سے کی۔ سوچنا چاہیے، آج لوگ زبان پر جو آئے صحابہ کرام کو کہے جاتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جن کا انتقال ہوتا ہے، عام انسانوں میں سے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے تعلق سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعا اگر کرنا چاہتے ہیں مغفرت کی، مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے تعلق سے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیے۔ لیکن وہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، پھر ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص لکھنؤ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا جا رہا ہے۔ کبھی تو حضرت معاویہ کے تعلق سے نعوذ باللہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا، انہوں نے حکومت اپنے خاندان میں بانٹ لی۔ ان چیزوں میں ہم کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت کے حالات کے وہ بہترین جاننے والے تھے، اس وقت کے وہ حالات سے بخوبی واقف تھے۔ ہم کو ان پہلوؤں پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ صحابی تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، نبی کے ساتھی کے طور پر ان کو چن لیا۔ ان سے جو بھی کام ہوئے اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم کو ان کے تعلق سے زبان نہیں کھولنا چاہیے، ہم کو ان کے تعلق سے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان آ چلا ہے، نام تو مسلمان ہیں، نام تو مسلمانوں کا ہے، لیکن کام یہودیوں کا اور شیعوں کا کر رہے ہیں۔ نام اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں، لیکن کام شیعوں کا کر رہے ہیں، اسلام کے دشمنوں کا کر رہے ہیں اور یہودیوں کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے صحابہ کرام کی گستاخیوں کے تعلق سے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے طعن و تشنیع کی، ان کو برا بھلا کہا۔ ہمارے لیے وہ واقعات عبرت کا نمونہ ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ان واقعات سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ صحابہ کرام کے شان میں گستاخی نہ کریں، ان کا مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ان کا وہی مقام رکھیں، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ ہم ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے واقعات کو اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ نوجوانوں سے میں خصوصاً کہتا ہوں، بزرگوں کی سرپرستی میں ہم نوجوان صحابہ کرام کے واقعات کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں، سچے واقعات کو پڑھیں، صحیح واقعات کو پڑھیں، تاکہ صحابہ کرام نے جو ایمانی کوششیں کی ہیں، جو ایمانی کوششیں اسلام کے لیے کی ہیں،
وہ واقعات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت صحابہ کرام کی تربیت جیسے ہوئی تھی اس انداز سے ہم کریں، تاکہ اگر کوئی آج کم عقل شخص اور اسی طریقے سے بے دین شخص صحابی کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم صحابی کے دفاع میں اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ سکیں کہ نہیں بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، صحابی وہ ایسے نہیں تھے۔ میں کچھ واقعات کہہ کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک شخص تھا ملک شام میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن منیر تھا۔ وہ شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کے تعلق سے بری باتیں کہا کرتا تھا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص صحابی کو گالی دیتا ہو، خصوصاً ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ مرنے کے بعد اس کا منہ خنزیر کی طرح ہو جایا کرتا تھا، مرنے کے بعد اس کا منہ خنزیر کی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، جب وہ شخص مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ شخص ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیا کرتا تھا، چلو اس کی قبر کھود کر دیکھا جائے کہ اس کا کیا حشر ہے۔ تو قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ اس کا منہ خنزیر کے چہرے کی طرح بنا ہوا ہے اور قبلے سے اس کا چہرہ پھرا ہوا تھا۔ یہ عبرتناک انجام صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بیانی کی وجہ سے ہوا۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا عراق کے اندر جس کا نام تھا ابو سعدہ۔ یہ ایک شخص تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر الزامات لگایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اس سعد کی ہر دعا کو تو قبول فرما۔ یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے کہ صحابہ کرام ان کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو دعا کرتے یا جو بد دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ شخص ابو سعدہ نامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ دوسرا الزام ان پر یہ لگایا کہ یہ مال تقسیم سے انصاف سے نہیں کرتے، مال غنیمت سے جو مال آتا ہے وہ انصاف سے جو ہے تقسیم نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ایک اور الزام لگایا کہ یہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کچھ اس طرح کا تھا، اس طرح کی کوئی بات کہی تھی اس شخص نے۔ تو انہوں نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے حق میں 3 بد دعائیں کی۔ یا اللہ اس کی عمر کو بڑی کر دے، یا اللہ اس کے بڑھاپے کو بڑھا کر دے، اس کو موت جلدی نہ آئے۔ دوسری بد دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ کی، یا اللہ اس کے اوپر محتاجگی اور تنگی کو، فقر و فاقے کو مسلط کر دے، یعنی یہ بالکل غریب محتاج بن جائے۔ تیسری بد دعا انہوں نے یہ کی کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اے اللہ تو اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں انہوں نے کی، اللہ رب العالمین نے وہ تینوں بد دعائیں قبول کر دیں۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ایک زمانے کے بعد کہ وہ اتنی عمر کو اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں، اس کی بھو جو ہوتی ہے وہ آنکھ کے اوپر آ گئی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے چمڑا کھسکتے ہوئے نیچے آ جاتا ہے انسان کے چہرے کا، تو وہ بالکل اس کی یہ بھو جو ہوتی ہیں وہ بالکل سفید ہو کر آنکھ کے اوپر آ چکی تھی۔ اللہ نے یہ بد دعا قبول کی۔ دوسری بد دعا کہ یہ بالکل فقیر اور محتاج ہو گیا تھا، راستے میں چلنے والوں سے بھیک مانگ کر کھایا کرتا تھا۔ اور تیسری بد دعا انہوں نے جو کی کہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اس آخری عمر میں پہنچنے کے بعد، آخری بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود وہ راستے سے آنے جانے والے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، ان کے اوپر فقرے کسا کرتا تھا، گندی زبان استعمال کیا کرتا تھا لڑکیوں کے تعلق سے۔ یہ دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین نے اس انسان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا، صحابہ کرام کے اوپر غلط بیانی کرنے کی وجہ سے، الزام لگانے کی وجہ سے، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا عراق کے اندر، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بد کلامی کی اور کہا کہ تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کے تعلق سے ایک شخص نے کہا کہ تم جو ہے جہنمی ہو۔
انہوں نے کہا کہ اے شخص، مجھے تو اللہ کے نبی نے 2 خوشخبریاں دی ہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے 2 خوشخبریاں دی ہیں، ایک تو میں اللہ کے رسول کا نواسا بھی ہوں، اللہ اور میں ایمان بھی لایا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے مومنوں کے حق میں، اور دوسرا یہ کہ جنت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے داخل بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دنیا میں سنا چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے حق میں بد دعا دی، یا اللہ اس کو عبرتناک انجام کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ وہ شخص سواری سے بھجکتا ہوا گیا، انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، ان کی یہ بد دعا قبول کی، اور وہ شخص سواری سے گر کر اس کا پیر سواری کے اندر اٹک گیا اور بہت دور تک اس کا جسم زمین سے رگڑتا ہوا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیر پر صرف جو پیر اٹکا ہوا تھا سواری کے اوپر وہی حصہ باقی رہا، باقی جسم کا پورا حصہ اس کا گوشت سے الگ ہو چکا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر ہم غلط بیانی کریں گے، اگر ہم ان کی شان میں گستاخی کریں گے، اگر ہم ان کے تعلق سے بد کلامی کریں گے، ان کے تعلق سے الزامات لگائیں گے، تو یاد رکھیں کہ ہم یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ کہیں ان کا انجام بھی اس سے طرح نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا، یہ واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آج کے دور کا واقعہ ہے۔ 1970 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمود ابو ریا تھا، مصر کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بیانی کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو سخت چڑ تھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط بیانی کیا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ عمر بڑھتی گئی اور اس کی عمر بڑھتی گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گیا، اس کے ذہن پاگل ہو گیا، جسم جو ہے بالکل کمزور اور لاحق ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا، دیواریں نوچا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے یا ہا ابو ہریرہ ابو ہریرہ کر کے اپنے اوپر افسوس اور اپنے اوپر لعن طعن اور ملامت کیا کرتا تھا اپنے آپ کی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ یہ دیکھیں اس کا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی عمر بڑھا دی۔ 1870 میں پیدا ہوا، 1970 پورے 100 سال تک زندہ رہا، اور اسی حال میں اس شخص کی موت ہوئی۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے تعلق سے اگر ہم کچھ کہیں تو ان کے حق میں استغفار کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ حکم دیا ہم کو کہ صحابہ کرام کے بعد جو جماعتیں آگے آئیں گی، ان کے بعد جو مسلمان ہوں گے، ان کو یہ اللہ نے حکم دیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے ان کی تو بخشش فرما۔ ہم سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہم سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے حق میں دعا کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اور ان کے تعلق سے اپنے دل میں کسی قسم کا کینہ اور کسی قسم کا بغض اور حسد ہم نہ رکھیں، ان کے تعلق سے غلط بیانی نہ کریں، شیطان کو وسوسے پیدا کرنے کا موقع نہ دیں۔ ہم کتاب و سنت کو صحیح طور پر پڑھیں، صحیح طور پر سمجھیں، اور ادھر ادھر کے واقعات کی طرف نہ جائیں۔ آج جو فتنہ چل پڑا ہے گستاخ صحابہ کرام کے تعلق سے، چاہے وہ سلمان ندوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ علی مرزا کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسحاق جھالوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ جاوید غامدی کا ہو، یا ان سب سے پہلے مولانا مودودی کا معاملہ ہو کہ جنہوں نے خلافت و ملوکیت لکھا، آج کے دور میں یہ جو فتنے صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بیانی کی جا رہی ہے، آج کے دور میں صحابہ کرام کے تعلق سے جو غلط بیانی کی جا رہی ہے، ان تمام کتابوں کا جو مصدر ہے، ان لوگوں نے، چاہے وہ سلمان ندوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ علی کا ہو، علی مرزا کا ہو، یا اسی طریقے سے اسحاق جالوی کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے جاوید غامدی کا معاملہ ہو، ان لوگوں نے جس کتاب سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا کر صحابہ کرام کے اوپر غلط بیانی کی، وہ خلافت و ملوکیت، اور خلافت و ملوکیت کے لکھنے والے مولانا مودودی رحمہ اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ لیکن جو کتاب وہ لکھ کر گئے ہیں، آج ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر جہاں پر بھی صحابہ کرام کے اوپر غلط بیانی کی جاتی ہے، ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی وجہ سے اس کتاب کا ضرور ہاتھ ہے۔ اس کتاب کا کسی نہ کسی وجہ سے اس کتاب کا ضرور حوالہ دیا جاتا ہے، ضرور ان کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ کتاب میں یہ واقعات موجود ہیں۔
لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح طور پر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، صحیح کتابوں سے پڑھیں، صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخی روایات کو نہ پڑھیں، بلکہ جو صحیح واقعات کی روشنی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کتابوں سے علم حاصل کریں۔ ورنہ اگر ہم یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ان کے تقاریر کو سن کر کے، چاہے والی مرزا کی شکل میں ہو، چاہے سلمان ندوی کے معاملہ ہو، چاہے وہ اسحاق جھالوی کا معاملہ ہو یا پھر جاوید غامدی ہو، یہ سب کے سب صحابہ کرام کے اوپر کسی نہ کسی انداز سے الزام اور بہتان لگانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو صحیح معنوں میں اسلام سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی عظمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے اصحاب کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت کو اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں بھر دے۔ الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا غیب سے انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے اور آپ کے مصلی فہد بھائی کے والد کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ رب العزت تو ان کی بخشش فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہ العالمین، الہ العالمین جنہوں نے اس مسجد کے لیے کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس گھر کو، اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ اس مسجد کی آباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو تو آباد فرمائے۔ الہ العالمین ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں، ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے دین کی خدمت اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تولے۔ الہ العالمین تو ہم کو سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، صحیح طور پر علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھا ہے ایمان کی زندگی عطا فرما، استقامت کی زندگی عطا فرما۔ تو ہم کو جب موت دے تو اس حالت میں موت دے کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔